نصطفى اما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے فضائل رمضان سے متعلق۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی زبردست مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ مقصد تقوی حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ بندے جو گمراہی کی طرف نکل گئے، گناہوں کی گندگی جو لگ گئی، کہ اس ایک مہینے کے اندر اس کو دھو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو انعامات عطا فرمائے ہیں، ان انعامات کا شمار تو خوب ہے، بے شمار ہیں وہ انعامات کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان انعامات میں سے ایک تو یہ بھی رکھا گیا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ اس میں اول بات یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہ پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ اس بدبو کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشک سے زیادہ جو ہے پسندیدہ فرمایا، کہ وہ بدبو بھی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسواک کرنے سے یہ بدبو ختم ہو جائے گی جو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ خیال غلط ہے۔ مسواک کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کی بو ختم ہوتی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی رہتی ہی ہے، اس لیے مسواک نہ کرنے کا خیال یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ بلکہ روزے میں مسواک کرنے کا ثواب تو اور بھی زیادہ ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے اور روزے کے اندر مسواک کرنا اور بھی زیادہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھی ظہر میں اور عصر میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، مسواک جو ہے وہ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو 5 خصوصی چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں اس امت کو، اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری جو خصوصیت اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھا یہ کہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی وجہ سے روزے داروں کو گناہوں کی طرف جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 ہی دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، جیسا گزشتہ کل بھی ذکر ہوا قرآن کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، قادر ہیں، خالق ہیں، انہوں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اگر چاہتے تو وہ کہتے کہ میں نے تم پر 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا، 2 مہینے کے روزے فرض کر دیے، 4 مہینے کے کر دیے، تم اس کو روزہ رکھو، حکم دے دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین کہ انہوں نے وہاں پر ہی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور گھبراؤ نہیں، جیسے تم سے پہلے والوں نے بھی رکھا ہے، تم سے پہلے بھی امتیں انہوں نے بھی رکھا، اس لیے تم بھی رکھ سکتے ہو، کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے ہم نے تم پر بھی فرض کر دیا۔ اور مقصد وہی ہے کہ تعلق ہمارے ساتھ جڑ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اس نے اتنی آسانی فرما دی کہ کیونکہ بندوں کو جو بہکاتا ہے وہ شیطان ہے اور وہی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان کا پکا دشمن ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا کہ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو نہ بہکائیں، میرے بندوں کی عبادت میں خلل نہ آئے، میرے بندے آسانی سے روزہ رکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ گناہوں سے کافی بچتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں، نیکی کا ایک شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، نمازوں کے لیے لوگ آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور کبھی کوئی خیال بھی اگر آتا ہے گناہ کا تو فوراً رک جاتے ہیں کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، فوراً رک جاتے ہیں، میرا روزہ ہے۔ تو کیونکہ وہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے گناہ سے بچتے ہیں۔ اب کیونکہ دو دشمن شیاطین اور نفس، شیاطین تو قید کر دیے گئے، اب نفس ہے تو اب اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، پہلے دو کا تھا اب ایک کا مقابلہ ہے، تو مقابلہ اب آسان ہو گیا، اب صرف نفس سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس سے مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، شیاطین کو قید کر دیا، تو نفس سے مقابلہ کرتا رہے آدمی، مجاہدہ کرتے رہے، اس نفس کو دباتا رہے، گناہوں کا جہاں سے ذرا خیال پیدا ہو تو اس کو دبا دے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور میں روزے دار ہوں، میں ایسا گناہ کیوں کروں، اپنے نفس کو جو ہے وہ دبا دے، بہلا پسلا کے اس کو دبا دے، اس کے ابھارنے پر نہ آئے۔ نفس جب ابھارتا ہے گناہ کی طرف تو اس پر عمل نہ کرے۔ ہم اور آپ یوں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رمضان کے اندر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، جب شیاطین قید ہو گئے تو پھر گناہ کیسے؟ تو علماء نے یوں فرمایا ہے کہ غیر رمضان کے اندر کیونکہ اتنا مقابلہ نہیں کیا نفس و شیاطین کا اور اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا ان کے مقابلے کے اندر، تو عادت پکی ہو گئی گناہ کی۔ اب جب عادت گناہ کی پکی ہو گئی تو شیاطین کے قید کرنے کے بعد بھی وہ عادت کیونکہ چلتی رہتی ہے، اسی رمضان میں بھی پھر گناہ سے رکتے نہیں ہیں، رمضان میں بھی گناہ سے نہیں رکتے، عادت بن جاتی۔ جس طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں یوں اس طرح کہ کہیں گندا پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، گٹر کا پانی پڑا ہوا ہے، تو کوئی وہاں پہ کرسیاں رکھ کر جو ہے محفل لگا کر نہیں بیٹھتا، ہر آدمی ناک پکڑ کے وہاں سے گزر جاتا ہے، بدبو آتی، کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا وہاں پہ۔ لیکن ایک وہ بھی تو شخص ہے کہ جو اندر جا کے پوری سیر کر کر آ رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اس کو بدبو محسوس نہیں ہو رہی، اس کی عادت بن گئی، اس کی عادت بن گئی، اس لیے اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو ہم 11 مہینے گناہ کرتے کرتے کہ عادت جب بن جاتی ہے، مقابلہ بھی نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو ایک عادت بن جاتی ہے، تو اس لیے پھر وہ عادت چلتی رہتی ہے اور رمضان میں پھر گناہ چھوڑتے نہیں۔ لیکن 11 مہینے کے اندر بھی آدمی اگر شیاطین کا نفس کا مقابلہ کرتا رہے تو رمضان میں پھر مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے جو یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا وہ اسی لیے کہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست انعام ہے، رمضان المبارک مہمان ہے، یہ مہمان مہینہ ہے، اس کے آنے سے پہلے، مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کا استقبال بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو استقبال بھی ویسا ہی ہوتا ہے، گھر کو ویسے ہی سجایا جاتا ہے اور اس کی پسندیدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک جو مہمان ہے اس کے آنے سے پہلے ہی ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جو رمضان کو پسند نہیں، جو اللہ کو پسند نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے روزہ رکھ کر بھی گناہ کریں۔ تو رمضان سے پہلے ہی ہم توبہ کر لیں، رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں کہ رمضان میں جب داخل ہوں تو پاک و صاف ہو کر جو داخل ہوں، پر رمضان میں جب داخل ہو جائیں گے تو صرف ایک نفس کا ہی مقابلہ کرنا ہے جو آسان ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں مغفرت فرما رہے ہیں، اور آخری رات میں تو خوب زیادہ مغفرت ہوتی ہے، اور وجہ بتا دی گئی کہ جب مزدور کام اپنا پورا کرتا ہے تو اس کو مزدوری پوری دے دی جاتی ہے۔ جس نے روزہ رکھا اور ویسے رکھا جیسا رکھنے کا حکم ہے، عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، تو پھر
اس کو مزدوری پوری دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو آدمی صحیح سے عبادت کر لے، روزے رکھ لے اور تمام عبادات رمضان کے اندر کر لے تو اس کا اثر آئندہ 11 مہینے تک رہتا ہے۔ آئندہ 11 مہینے تک اس کا اثر رہتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے نیکی کرنے کی، ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان عبادات کو سیکھیں، ان کے کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں، اور رمضان کے مسائل کو بھی سیکھیں۔ بعض اوقات مسائل معلوم نہیں ہوتے اور روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رمضان میں بیان ہو رہا تھا تو میں نے مسئلہ ذکر کیا کہ بعض لوگ صبح اذان کے وقت جو ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ سے ایسی روزہ رکھ رہے ہیں کہ جب اذان ہوتی تو ہم روزہ اس وقت بند کرتے ہیں، اور ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ اذان تک کھاتے ہیں جب تک اذان ختم نہ ہو جائے۔ صبح صادق تک کھانے کو حکم ہے، جب صبح صادق ہو گئی بس ختم، روزہ شروع ہو گیا۔ اور اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، کبھی 1 منٹ کے بعد، کبھی 2 منٹ، کبھی 4، کہیں 5 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ تو صبح صادق پہ روزہ ختم کرنا ہے، اذان پہ نہیں۔ صبح صادق کے بعد جس نے کھایا پیا، اذان تک جس نے کھایا یا اذان ختم ہونے تک کھایا، اس کا روزہ پھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بھی مسائل ہیں کہ جب نہیں معلوم ہوتا تو لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور روزہ جو خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے تھے اور قے ہو گئی، جب قے ہو گئی تو دوسرے معتکف صاحب نے کہا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس صورت کے اندر کہا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت کے اندر جو ہے پھر وہ انہوں نے پانی پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا اور اعتکاف بھی گیا۔ تو اگر مسئلہ معلوم ہوتا کہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو پھر وہ پانی بھی نہیں پیتے اور اعتکاف بھی بچ جاتا، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اعتکاف بھی گیا اور روزہ بھی گیا۔ اس لیے رمضان سے پہلے پہلے مسائل کو بھی جانیں اور سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائے، اس کے انوارات اور برکات سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ روزے میں بھی آسانی فرما دیں اللہ تعالی، تراویح میں بھی اللہ تعالی آسانی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔